الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج 28ویں رجب المرجب کا مقدس جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 27ویں رجب غالباً بنتی ہے اور رات کو 27ویں شب تھی جس میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی صورت میں اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ اس حوالے سے آج اس مقدس دن میں آپ احباب کے سامنے چند باتیں اسی حوالے سے بیان کروں گا کہ اسی رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی اور چھٹی رجب المرجب حضرت داتا معین الدین اجمیری کا وصال بھی ہوا، اور اسی طرح اسی ماہ کی 27 رات کو نماز بھی ہم پر فرض ہوئی، اور اسی 27ویں شب جو گزر چکی ہے اس میں ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور اسی طرح معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ غزوہ تبوک بھی اسی رجب المرجب میں وقوع پذیر ہوا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ازواج کا وصال بھی اسی رجب المرجب کے اندر ہوا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی رجب المرجب کے اندر ہوا، اور اسی طرح اسی ماہ مقدس کے اندر سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 21 رجب المرجب کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر ولادت ہوئی، اور اسی طرح 22 رجب المرجب کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سالہ ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور خال المسلمین ہیں، تمام مسلمانوں کے، میں لفظ مسلمان استعمال کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، خال المسلمین۔ اور قرآن کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، تو مائیں جو ہیں ان کے بھائی ماموں ہوا کرتے ہیں،
لہذا ازواج کے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنی بھی میرے نبی کی ازواج ہیں، ان کے جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس امت کے ماموں ہیں۔ قرآن کی اس نصوص سے پتہ چلا خال المؤمنین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی اسی رجب المرجب آپ کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن سلام، زید بن ثابت، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت اسید بن خدیر انصاری، اور حضرت معاویہ دوسرے ایک اور صحابی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ کے اندر ہوا۔ اور اسی طرح حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، ان کا وصال بھی ہوا۔ امام مسلم القشیری کا، ان کا تصوف کی بہت بڑی رسالہ قشیریہ انہوں نے لکھا، ان کی کتاب ہے، ان کا وصال بھی ہوا۔ امام غزالی کا بھی اسی ماہ رجب المرجب کے اندر وصال ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی وصال اسی رجب المرجب میں ہوا۔ حضرات محترم، آپ سن چکے کہ اس ماہ رجب المرجب میں کتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا روابط ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رجب شهر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات فمن صام یوما من رجب فکانما صام سنۃ ومن صام فیها سبعۃ ایامۃ غلقت علیہ سبعۃ ابواب جہنم ومن صام منہ ثمانیۃ ایام فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ ومن صام منہ عشرا لم یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ومن صام منہ خمسۃ عشر یوما نادى مناد من السماء قد غفرت لك ما مضى فاستعلف العمل ومن زاد زادہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ان کثیرا کثیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رجب المرجب کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی کہ ثواب اس کا ڈبل کر دیتا ہے۔ پس جس نے بھی رجب المرجب میں ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے اس میں 7 روزے رکھے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جس نے اس ماہ میں 8 روزے رکھے اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ماہ مقدس میں جس نے 10 دن روزے رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے قیامت کے دن وہ 10 روزے رکھنے والا بندہ جو بھی رب سے مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح جس نے 15 روزے رکھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان سے منادی کرنے والا پکارنے والا پکارے گا کہ اے بندہ تو نے 15 روزے رکھے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تیرے گزشتہ سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے ہیں، اب تجھے عمل زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو جتنا بھی زیادہ ثواب کمائے گا اللہ رب العزت دگنا تجھے ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ ما ثبت بالسنہ کے اندر جناب محدث دہلوی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اسی طرح شعب الایمان کی حدیث نمبر 3811 ہے، اور اسی طرح یطب العجب کے صفحہ نمبر 48 پر، اور کنز العمال کے اندر علامہ مناوی نے اس حدیث کو نقل کیا 35,159، اور اسی طرح جامع الحدیث کے اندر امام سیوطی نے حدیث نمبر 14,813 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث سنیے، اس میں تو میرے نبی نے کمال کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا فی رجب و یوم و لیلۃ من صام ذلک اليوم وقام تلک اللیلہ کان کمن صام من الدہر 100 سنہ وقام 100 سنہ وہوا لثلاث یقین من رجب۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ماہ رجب کے اندر ایک رات اور ایک دن ایسا ہے، ایک رات اور ایک دن ایسا ہے
کہ جس نے اس ایک دن میں صرف ایک روزہ رکھا اور ایک رات میں شب بیداری کی، یعنی شب بیداری کی وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا 27ویں کی رات ہے جو گزر چکی ہے، رات جس میں میرے نبی کو معراج ہوئی ہے۔ ایک رات اور ایک دن ایسا ہے کہ جس میرے امتی نے ایک دن میں، آج کے دن جمعے کے دن، جمعرات کو 27ویں شب تھی، یعنی جمعرات والے دن 27ویں شب کو شب بیداری کی، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، عبادت اور ریاضت کرتا رہا۔ صبح اٹھ کر اس نے روزہ رکھا، صبح اٹھ کر، آج کے دن کئی لوگوں کا روزہ ہے، آج کے دن روزہ رکھا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 سال کے روزوں کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا، اور ایک رات قیام کرنے کی صورت میں اللہ پاک 1000 سال کے قیام اور شب بیداری کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ اس سے یہ پتا چلا صرف ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 سال، 1000 برس، جتنی بندے کی عمر بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت اسے 1000 سال کی عبادت اور 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ حضرات محترم، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس پر اگر بات کی جائے کہ اس رجب المرجب کے فضائل کیا ہیں تو اس پر بھی کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن مختصراً آج میں نبی کی معراج بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضور کے پورے وجود کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے میرے نبی کو معجزہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود میرا رب کہہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو قرآن نے دیا ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی، اس کو میں نے معجزے ہی نہیں عطا کیے بلکہ خود پورا وجود اس کا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 175 175 سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت بڑے احسن انداز میں مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، سکھوں سے نہیں، کسی اور مذہب کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بتایا سارے لوگوں، چاہے کافر ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہو انسان، قیامت تک اللہ رب العزت حضور سے کہتا ہے اے نبی آپ خود اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان فرما دیں؟ کہا اپنی شان خود بیان کریں۔ پتہ یہ چلا اللہ خود نبی کو شان عطا کرتا ہے اور نبی سے بیان کرواتا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کی شان کو بیان کرنا میرے رب کی بھی سنت ہے، میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ تو سن لیجئے میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 175 قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا لفظ ہے؟ اے لوگو۔ یا اللہ یہ ناس کا لفظ، اس میں سارے لوگ آ گئے، کافر بھی آ گئے، مسلم بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے، ہر مذہب کے بندے کو قیامت تک میرا رب مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم، تحقیق تمہاری طرف آ گیا۔ کب آیا؟ 12 ربیع الاول کے دن۔ کیا بن کے آیا؟ برہان من ربکم، رب کی طرف سے معجزہ بن کر آ گیا ہے۔ کون بن کے آیا؟ امام الانبیاء کی صورت میں رب کہتا ہے 12 ربیع الاول کے دن تحقیق تمہارے رب کی طرف سے میرا محبوب تمہاری طرف معجزہ بن کر آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور یہ خود اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کو ہم نے معجزہ پورا وجود بنا کر ایک اور معجزہ بھی ساتھ بھیجا ہے، وہ معجزہ قرآن ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے قرآن کو نور کی صورت میں، معجزے کی صورت میں قرآن کو نبی کے ساتھ بھیجا ہے۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے طرف اللہ کی طرف سے میرا نبی پورا وجود معجزہ بن کے آیا ہے، معجزہ بن کر بھی آیا ہے اور معجزہ لے کر بھی آیا ہے۔ معجزہ لے کر قرآن آیا ہے، معجزہ بن کر خود آیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا میرا نبی معجزہ لے کر بھی آیا ہے، معجزہ بن کر بھی آیا ہے۔ لیکن اعلان کس سے ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب ناس کے اہل لغت نے دو مادے بیان کیے ہیں۔ کتنے مادے؟ دو مادے بیان کیے۔ ایک ناس کا معنی ہے انس، کیا؟ اور دوسرا معنی ہے نسیان، انس یا نسیان۔ اے اہل لغت بتاؤ نا ذرا، ناس کے دو مادے نسیان اور انس، ذرا یہ بھی بتاؤ نا، انس کا معنی کیا ہے، نسیان کا کیا معنی ہے؟ جواب آتا ہے انس کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ محبت کرنے والا۔ اور نسیان کا معنی ہے بھول جانے والا۔ انسان بھولتا بھی ہے، انسان محبت بھی کرتا ہے۔ تو نسیان اور انس دونوں کو ملا کر جو چیزوں اسے ناس کہتے ہیں، رب کہتا ہے انسانوں کے اندر میں نے دو چیزیں پیدا کی۔ انسان کے اندر بھولنا بھی اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور انسان کی فطرت یہ بھی ہے، یہ محبت بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پر اہل عرفا فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بندہ بھولتا بھی ہے، انسان جو ہے وہ بھولتا بھی ہے اور پیار بھی کرتا ہے۔ پیار کب کرتا ہے اور بھولتا کب ہے؟ تو ایک ہی جواب دیا اہل محبت نے، کہتے ہیں کہ جس سے یہ پیار کرتا ہے، جس سے یہ پیار اور مودت کرتا ہے، باقی سب کو بھول جاتا ہے، باقی سب کو بھول جاتا ہے۔ تو بھولنا بھی اس کے اندر ہے اور پیار کرنا بھی موجود ہے۔ پتہ یہ چلا جب یہ پیار کرتا ہے نبی سے، ولی سے، صحابی سے، اہل بیت سے، تو پھر اور کسی کی محبت اس کے سینے میں نہیں آتی، اور سب کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو مادے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے وجود کے اندر رکھ دیے۔ حضرات محترم، میرے نبی کو اللہ رب العزت نے پورا معجزہ بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے 3 معجزے میرے نبی کو وہ عطا کیے جو سب معجزوں کے سردار ہیں، سارے معجزوں کے سردار ہیں۔ وہ بڑے بڑے 3 معجزے کون سے ہیں جنہیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت ان معجزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں نے اس نبی کو یہ معجزے عطا کیے؟ جن معجزوں کو بیان میرا نبی کر رہا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ 3 معجزے بڑے عطا کیے ہیں، ان 3 معجزوں میں ایک معجزے پر ہم نے آج بات کرنی ہے، لیکن وہ 3 معجزے کون سے بڑے بڑے قرآن کے اندر بیان کیے گئے جو میرے اور تیرے نبی کو اللہ رب العزت نے عطا کیے؟ تو اٹھائیے قرآن مجید کے اندر سورہ العنکبوت۔ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ یہ مکڑی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ یہ مکڑی بھی میرے نبی کی عاشق ہے، یہ میرے نبی کے ناموس پر تحفظ کرنے والی ہے، اس لیے شریعت نے منع کیا کہ اس کو مارا نہ جائے۔ اور اسی طرح یہ جو چھپکلی ہے، اس کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر کے اندر، یعنی نبی کے گھر کے اندر، آپ نے نبی کی زوجہ نے ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، نیزہ، اور کسی نے پوچھا کہ آپ تو عورت ہیں، یہ تو مردوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ جہاد کرتے ہیں، نیزہ تو جنگ کے دوران جہاد کے دوران استعمال ہوتا ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ اپنے پاس یہ نیزہ رکھتی ہیں، اور نبی کے گھر میں یہ رکھا ہوا ہے، نیزہ رکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ میں چھپکلیاں مارنے کے لیے یہ رکھتی ہوں۔ آپ کو کیا دشمنی؟ آپ نبی کی زوجہ ہیں اور آپ چھپکلیوں کے ساتھ اتنی ضد کرتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے میرے نبی کی حدیث بیان کی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا
یہ جو چھپکلیاں ہیں نا، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو اس وقت یہ چھپکلی پھونکے مار رہی تھی، مدد کر رہی تھی، تحفظ فراہم کر رہی تھی، دشمنان نبی پر گستاخ نبی کی سپورٹ کر رہی تھی۔ تو قیامت تک اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا، فرمایا قتل الاوزاغ، عربی میں اوزاغ چھپکلی کو کہتے ہیں، کہا قیامت تک جتنی بھی چھپکلیاں ہیں ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ لگانے میں یہ شامل ہو گئی تھی، تو یہ پھونکے مار مار کے آگ کو بڑھا رہی تھی، اس لیے اس کی نسل کو بھی باقی نہ رکھا جائے۔ تو پتہ یہ چلا جو بھی گستاخ ہو اس کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ اس حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ عاشقوں کی نسل کو رکھا جائے اور گستاخوں کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جہاں بھی تمہیں ملے، ایک روایت کے اندر آتا ہے پہلی دہار میں جو ہی آپ چھپکلی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ماریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ اگر سوچ سوچ کے ماریں گے ٹائم لگا کے تو آپ کو شاید 5 نیکیاں ملیں، لیکن آپ نے فوراً اس کو مار دیا تو اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما دے۔ کیوں؟ کہ اس کی نسل کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب عراق میں اتنا عرصہ پہلے میرے نبی سے کئی صدیوں پہلے آپ کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی، اس وقت کی چھپکلیاں تو ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن کیا وجہ ہے قیامت تک آنے والی ان کی نسل میں سے جاری شدہ جتنی چھپکلیاں ہیں ان کو مارنے کا حکم دیا گیا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ عام مسئلہ نہیں، بڑا احساس مسئلہ ہے، اس کو نارمل نہ سمجھنا بلکہ یہ خاص مسئلہ ہے۔ یہاں ایک طرف یہ معاملہ ہو اور دوسری طرف یہ مکڑی جو ہے، یہ جس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور کے اندر پہلی وہی اتری تو کفار مشرکین جو تھے، قریش سے مکہ جو تھے، وہ میرے نبی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو یہ جو مکڑی تھی اس نے جالا بنا دیا غار کے دروازے پر، اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ دونوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناموس پر حملے کی وجہ سے یہ نبی کی سپورٹ کر رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک ان کی عزت کو قائم اور دائم رکھی۔ آپ دیکھیں مکہ شریف میں کتنے کبوتر ہوتے ہیں، یہ ان کبوتروں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ انہی کبوتروں کی اولاد میں سے ہیں کہ آج مکے کی ہر گلی میں، مدینے کی ہر گلی میں آپ دیکھیں گے تو کبوتر آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، کیونکہ حلال چیز میں برکت ہوتی ہے، حلال چیز میں اب دیکھیں روزانہ کتنی بکریاں ذبح ہوتی ہیں، حلال چیزیں کسائیوں کی دکانوں پہ چل حلال ہیں، کتنی ذبح ہوتی ہیں، لیکن پھر دوسرے دن پھر ان کی شاپ پہ 12 15 جو ہے نا دمبے لٹکے ہوتے ہیں، گائیں لٹکی ہوتی ہیں، یہ بیل وغیرہ، یہ بکرے وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حلال چیز ہے اور حلال میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اب کتے دیکھیں گلیوں میں، ایک کتیا جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے 8-10 بچے ہوتے ہیں، لیکن کیا صورتحال ہے؟ یہ حرام ہے اور حرام چیز میں برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہیں دور دور تک بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، کتا دکھائی نہیں دیتا، کہیں پورے محلے میں ایک ہی کتا نظر آتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جس کو میرے نبی نے پسند کر دیا وہ حلال ہو گیا، جس کو ریجیکٹ کر دیا وہ حرام ہو گیا۔ تو یہ فلسفہ ہے حلال و حرام کا۔ لیکن اب یہ پہلا معجزہ اللہ رب العزت نے جو حضور کو عطا کیا وہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے حضور کو قرآن عطا کر کے یہ معجزہ عطا کر دیا۔ تو اس سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں اس ایک معجزے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے حضور کو قرآن کی صورت میں قرآن عطا کر کے عظیم معجزہ عطا کر دیا۔ اور بخاری کے اندر بھی میرے نبی نے اس معجزے کا تذکرہ بیان فرمایا۔ بخاری کی حدیث نمبر 4981 اور مسلم کی حدیث نمبر 385، یہ سیاستہ کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن جیسا عظیم معجزہ مجھے اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن معجزہ، اس کو میرے رب نے بھی معجزہ کہا، میرے نبی نے بھی معجزہ کہا۔
اور یہ معجزہ کس کو دیا گیا؟ میرے اور تیرے نبی کے سینے پر اتارا گیا۔ آگے دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے جو عطا کیا، اس وقت 1400 سال پہلے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ سورۃ القمر آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت اس معجزے کو بیان کرتا ہے جو میرے رب نے مصطفیٰ کو معجزہ عطا کیا۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ کیا کریں؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو میرے نبی نے انگلی ہاتھ اٹھا کر صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کے اندر آیت اتری، فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت چھا گئی، قیامت ٹوٹ پڑ گئی۔ کیا قیامت تھی؟ رب کہتا ہے وہ کیا قیامت تھی کہ جب تو نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس قیامت سا کا لفظ استعمال کیا کہ بے ساختہ ہم کہتے ہیں قیامت ٹوٹ پڑی، کہ جس وقت میرے نبی نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک پہاڑی کے اس طرف جا کر گرا اور ایک اس طرف جا کر گرا۔ یہ میرے نبی کا دوسرا معجزہ جو قرآن کے اندر سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں رب ذوالجلال نے 1 اور 2 میں بیان کیا کہ ہم نے مصطفیٰ کو یہ معجزہ عطا کر دیا۔ تیسرا معجزہ، لیکن یہ سورہ قمر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو چاند کے توڑنے کے معجزے کو بیان کیا، اس کو میرے نبی نے بھی بیان فرمایا۔ اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 3636 اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 7072، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے نبی نے خود بیان فرمایا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں نے اس وقت بھی معجزہ دیکھ کر، میرے نبی کے معجزے کو دیکھ کر انکار کر دیا، کہنے لگے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جادو معاذ اللہ زمین پر چلتا ہے، آج ہم نے دیکھ لیا اس کا جادو تو آسمان پر معاذ اللہ چلتا ہے۔ اس وقت بھی نہ ماننے والوں نے نہ مانا، اور آج 1400 سال کے بعد کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو نبی کو بغیر دیکھے، بغیر معجزے کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یاد رکھے، جس نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا وہ اس وقت کے لیے وہی معجزہ تھا، جب بتایا گیا، معجزہ دکھایا، بس ختم، بات ختم۔ لیکن میرے نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو آج تیرے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ آج وہ معجزہ اللہ رب العزت نے لاکھوں اور کروڑوں سینے کے اندر معجزہ فرما دیا، وہ قرآن کی صورت میں قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ پتہ یہ چلا باقی معجزے ختم ہو گئے، یہ اسی معجزہ ہے محسوس ہونے والا، یہ میرے نبی کا قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے تھا۔ تو پہلا معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے جو میرے نبی نے کیے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ میرے نبی کا ایک ہاتھ کے اندر ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور تیسرا معجزہ جو آج یہ جو شب رات کو گزر چکی 27 شب کو معراج کی صورت میں ہوا، کس صورت میں ہوا؟ معراج کی صورت میں ہوا۔ اس معجزے کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر والنجم کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ پہلے قمر چاند کی بات تھی، اب والنجم کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس معجزہ معراج کو بیان کیا کہ قسم ہے مجھے اس ستارے کی، کس کی؟ لیکن نجم اگر آپ لغت کے اندر اسے دیکھیں کہ نجم کس کو کہتے ہیں، تو نجم کا ایک معنی ہے اصل۔ کیا معنی ہے؟ اصل۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے معراج کی صورت میں تمہیں ایک معجزہ دیا ہے، اس معجزے کا نام اصل ہے۔ کیا ہے؟
اصل ہے. اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل روح کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روح کو کہتے ہیں. اصل یہ گھڑی کے اندر جو سیل ہوتا ہے نا، سیل، اس کو اصل کہتے ہیں. اگر اس کو نکال دیا جائے گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں والنجم، قسم ہے مجھے اس اصل کی جو رات کو آسمانوں کی طرف چلا گیا تھا. جب آسمانوں کی طرف میرا نبی چلا گیا، اس معجزے کو اصل قرار دیا گیا. اور وہ اصل جب معراج کی صورت میں میرا نبی عرش معلی سے لامکان کی طرف چلا گیا، زمین کا ٹائم رک گیا. کیوں؟ روح کائنات ہے میرے نبی، پوری کائنات کی روح ہے. تو جب روح کو نکال دیا جائے، بندے کی باڈی ڈیڈ بن جاتی ہے، ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے. کیا؟ تو پوری کائنات کی روح ہے میرے مصطفیٰ. جس وقت شب معراج ہوئی تو اللہ رب العزت نے ٹائم کو روک دیا. ٹائم کو روک دیا کہ سارا ٹائم کا چلنا، ٹائم کا چلنا، زمانے کا آگے بڑھنا، یہ سب رک گیا. یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی جس بستر مبارک سے نکل کر معراج کی سب اتنا بڑا سفر کر کے آئے، لامکان سے عرش معلی، جنت دوزخ کا ملاحظہ کر کے رب کی قربتوں میں رہ کر واپس پلٹے تو بستر بھی گرم تھا. روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی جس وقت گھر سے نکلے تو میرے نبی نے جو امامہ پہنا ہوا تھا، اس امامے کے ساتھ ایک درخت کی ٹہنی لٹک دی تھی، مس ہوئی تھی، تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی. واپس میرے نبی اتنا سفر کر کے واپس پلٹے تو دیکھا ٹہنی پھر بھی ہل رہی تھی. میرے نبی وضو کر کے گئے، وہ پانی زمین کے اندر، زمین نے اسے چوسا بھی نہیں تھا. میرے نبی واپس پلٹ آئے. جس دروازے کی کنڈی لگا کر میرے نبی گئے تھے، وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی. میرے نبی واپس پلٹ آئے. تو بتایا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں بستے زماں. کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے وقت کو ایک کوزے کے اندر بند کرنا. بہت سارے وقت کو کتنا وقت لگا؟ زمینوں سے آسمان کی طرف 500 سال کی مسافت بنتی ہے. کتنی؟ 500 سال کی مسافت. پھر پہلا آسمان، اس کی موٹائی اتنی موٹائی ہے، اس میں بھی 500 سال لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جو درمیان میں وہ خلا ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، وہ بھی 500 سال کی مسافت. اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، 7 پائیں 35، کتنے؟ 35 اور 35 70,000 سال کی مسافت صرف اس زمین سے 7ویں آسمان تک بنتی ہے. پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلی، سدرۃ المنتہا. منتہا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دنیا اور آخرت کی بارڈر لگتا ہو، بارڈر، اختتام، جہاں دنیا ختم ہو جائے وہاں سدرۃ المنتہا. اس سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اب میں ایک بالش بھی آگے نکلا آپ کے ساتھ گیا تو میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، میری سکت نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور کو 3 شانوں سے نوازا تھا. کتنی شانوں سے؟ ایک میرے نبی کی بشریت شان تھی، شان بشریت. دوسری شان میرے نبی کی شان نورانیت تھی، اور تیسری میرے نبی کی شان تھی حقیقت محمدیہ. اور اسی طرح سفر بھی 3 طرح کا ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کی صورت میں اس سفر معراج کے بھی 3 حصے کیے. کہیں تو میرے نبی نے جو سفر زمینی سفر کیا وہ جس میں بشریت کے ساتھ میرے نبی کا سفر اقصی تک تھا. پھر اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانی سفر تھا. اور پھر اس کے بعد حقیقت محمدیہ کا سفر تھا جہاں میرے نبی کے پاس نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ رف تھا، نہ براق تھا. اکیلے میرے نبی رب کی بارگاہ میں چلے گئے. میرے رب کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ مقام کون سا تھا؟
کہ جس کو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے. کوئی بندہ تو بشریت تک رٹ لگاتا رہا کہ نبی بشر ہے، وہ بشریت پر پھنسا رہا. کوئی بشریت کو بھی سمجھ کے آگے چلا گیا، آگے جا کر اس نے نورانیت سمجھانے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. کسی نے نورانیت کو سمجھا، کسی نے بشریت کو سمجھا، لیکن میرے نبی کی حقیقت کو نہ قیامت تک کوئی فرشتہ سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی انسان سمجھ سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا تھا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، میری حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا میرے رب کے سوا. اس لیے میرے نبی کی حقیقت سدرۃ المنتہا سے آگے یہ حقیقت تھی جس کو میرا رب ہی جان سکتا ہے. کیا حقیقت تھی، کیا باتیں ہوئی، کیا ملاقاتیں ہوئی، کیا دیا گیا، کتنا محبت کا تقاضا تھا کہ 7 آسمان کراس کر کے میرا رب مصطفیٰ کو آسمان کی طرف لے گیا. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ الاسراء والمعراج، یہ اصل اس کا موضوع ہونا چاہیے. الاسراء یہ زمین کا سفر ہے، والمعراج یہ آسمان کا سفر ہے. تو یہ دو سفروں کو اس طرح اگر جوڑیں تو عربی کے اندر الاسراء والمعراج کہلائے گا. تو یہ سبجیکٹ ہے کہ میرے نبی کی اسراء کیا ہے، والمعراج کیا ہے. تو حضرات محترم اس پر بڑی تفصیلات ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.